ڈرامہ سیریل میم سے محبت کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ اب نہ صرف طلحہ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سبیکا کی اصل حقیقت کیا ہے، بلکہ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ شارق روشی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بعد شارق کی حقیقت طلحہ ہی روشی کے خاندان کے سامنے بے نقاب کر دے گا اور اس کے بعد روشی کا شارق کے ساتھ تعلق ٹوٹنے والا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، جہاں اب شارق کی چالاکیاں کام آ گئی ہیں اور روشی نے بھی طلحہ کا غصہ اتارنے کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، جہاں اس نے ارسلان کی تصویر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد روشی کی ماں فون کر کے شارق کی ماں کو بتا دے گی کہ انہیں یہ رشتہ پسند اور وہ روشی کی جلد سے جلد منگنی یا پھر نکاح شارق کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، جہاں یہ بات سن کر شارق کی ماں بھی بہت خوش ہوگی اور شارق کے پاس جائے گی اور شارق سے کہے گی کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، مس سلمان کا فون آیا تھا اور انہوں نے آیت کے رشتے کے لیے تمہارے لیے ہاں کر دی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم جلد از جلد تمہاری اور آیت کی منگنی کر دیں۔ جہاں یہ بات سن کر شارق کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ دل ہی دل میں وہ کافی خوش بھی ہوگا، لیکن ابھی تک اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ آیت نے اس کی تصویر دیکھنے کے بعد بھی اس سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیا یا پھر آیت نے ابھی تک تصویر کیوں نہیں دیکھی۔ لیکن شارق خود سے کہے گا کہ چلو اچھی بات ہے، اگر آیت نے تصویر نہیں دیکھی تو اب ڈائریکٹ ہی منگنی پر ملاقات ہوگی اور جب یہ ملاقات ہوگی تو آیت شادی کے لیے انکار بھی نہیں کر سکے گی۔ جہاں شارق تو پورا پلان بنا لیا ہے، اب وہ آیت سے اپنا بدلہ لے کر ہی رہے گا، اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے آئے گا اور اسے تنگ کرے گا اور اس کے بعد اسے جلد ہی طلاق دے دے گا یا پھر وہ شادی والے دن آیت کی بارات لے کر نہیں جائے گا۔ لیکن ابھی تک آیت کو بھی اس بارے میں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اب جیسے ہی طلحہ کو اس بات کی خبر ہوگی تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ جہاں دوسری طرف سبیکا بھی اب موہت کا دل جیتنے کے لیے موہت کے آس پاس ہی رہے گی اور موہت کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلی جائے گی، جہاں پھر سبیکا اپنے کام میں مصروف ہو جائے گی اور موہت کا خیال نہیں رکھے گی۔ جس کے بعد موہت باہر جائے گا اور اس کا پاؤں پھسل جائے گا تو وہ سوئمنگ پول میں گر جائے گا، جہاں موہت بول بھی نہیں پائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا موہت سوئمنگ پول میں گر گیا ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جلد ہی نوکر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بچہ سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے۔ اس کے بعد سبیکا آئے گی اور وہ موہت کو پانی سے نکال کر لے جائے گی، پھر وہ بہت ڈر جائے گی، پھر وہ موہت کو ہسپتال لے جائے گی۔ اس کے بعد سبیکا طلحہ کو فون کرے گی اور اسے بتائے گی کہ موہت سوئمنگ پول میں گر گیا تھا، جلدی سے ہسپتال پہنچو۔ یہ سن کر طلحہ کا غصہ کافی بڑھنے والا ہے اور جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچے گا سب سے پہلے وہ سبیکا کو کلاس لینے والی ہے، پھر جیسے ہی وہ آئے گی وہ کہے گی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، تم نے کہا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گی اور تم نے تو یہ خیال رکھا کہ وہ ایک دن کے لیے تمہارے پاس چھوڑ کر گیا اور تم نے اس کی یہ حالت کر دیا کہ وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ اگر اب موہت کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہی ہوگی سبیکا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سبیکا بھی بہت غصہ کرے گی اور کہے گی کہ اگر تمہیں پتہ تھا کہ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تو تمہیں مجھ سے ساتھ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ اسے اچھے طریقے سے کمرے میں بٹھایا تھا لیکن اسے سکون نہیں آیا اور وہ بغیر بتائے باہر نکل گیا۔ اب میں ہر وقت اس کا پہرا تو نہیں لگا سکتی نہ، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر طلحہ اور سبیکا کی کافی زیادہ لڑائی ہونے والی ہے، جس کے بعد طلحہ سبیکا سے شادی کرنے کا فیصلہ چھوڑ دے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت سبیکا سے کہے کہ اگر تم موہت کا خیال نہیں رکھ سکتی اور تمہارے لیے وہ ایک تو تمہیں مجھ سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں موہت کو اور زیادہ ٹارچر نہیں کر سکتا۔ تمہاری وجہ سے، میری زندگی میں شامل ہونے کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا۔ جیسے ہی موہت کے ہسپتال پہنچنے کی خبر آیت انکل کو ملے گی وہ بھی آیت کو فون کر کے بتا دے گا کہ موہت کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ جس کے بعد آیت موہت سے ملنے کے لیے ہسپتال پہنچ جائے گی۔ پھر آیت جیسے ہی موہت سے مل کر باہر نکلے گی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے
موہت کے پاس رک سکتی ہے کیونکہ مجھے ایک بہت ہی ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا اور میں اب سبیکا پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف اور صرف چند منٹ کے لیے موہت کے پاس رہو جب تک میں نہیں آتا، تو تم یہاں رک سکتی ہو۔ پھر آیت کہے گی کہ سر، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں رک جاتی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری جیسی لاپرواہ، غیر ذمہ دار اور نان سیریس لڑکی اس بچے کا کیا خیال رکھے گی؟ اس کا خیال تو آپ یا باقی سب ہی رکھ سکتے ہیں، اور آپ کا اور ان دونوں کا بہت اچھا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور میں تم پر اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا۔ پھر آیت کہے گی کہ آپ کو میرے اوپر اتنا بڑا احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب